السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، قرآن و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ذی الحجہ کی مہینے میں 10 خصوصی احکام ہیں۔ وہ 10 احکام کیا کیا ہے؟ نمبر 1، حج بیت اللہ کا حج کرنا، جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جو صرف اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، قربانی۔ صاحب استطاعت مسلمانوں پر قربانی واجب ہے، اور قربانی کو صرف اس مہینے کے 3 دنوں میں ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ تک۔ نمبر 3، عید الاضحیٰ۔ قربانی نماز، خوشی اور اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں کی دعوت کا دن اسی مہینے میں ہے۔ نمبر 4، تکبیرات تشریق۔ اس مہینے کے 5 دنوں میں نماز کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی 23 وقت نمازوں تک۔ مقیم، مسافر، مرد، عورت، شہری، دیہاتی پر 1 مرتبہ سلام کے فوراً بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، درمیانی بلند آواز سے کہنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے۔ البتہ عورت جو ہے یہ تکبیر آہستہ آواز میں کہے۔ اگر امام تکبیر کہنا بھول بھی جائے تو مقتدی حضرات فوراً کہے، امام کا انتظار نہ کرے، کیونکہ مقتدیوں کی تکبیرات سن کر امام کو بھی تکبیر یاد آ جائے گا۔ نمبر 5، 10 ذی الحجہ کے روزے، یعنی اس مہینے کے پہلے 9 دنوں میں روزے رکھنے کا خصوصی اجر ہے۔ حدیث شریف میں ان کی فضیلت آئی ہے کہ اس 10 کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ نمبر 6، یوم عرفہ کا روزہ۔ اس مہینے کی 9 تاریخ جو یوم عرفہ کہلاتی ہے، اس کے روزے کا خاص اجر ہے۔ عرفہ کے روزے کے بارے میں فضیلت ہے کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے پے در پہ 2 سال، یعنی 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، یعنی 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کے گناہ صغیرہ بخش دیے جاتے ہیں۔ موطا امام مالک میں ہے کہ عرفہ کے دن شیطان بہت ذلیل و خوار اور غصے میں ہوتا ہے، کیونکہ اس دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بکثرت نزول ہوتا ہے اور بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ نمبر 7، 4 ایام میں روزہ کی حرمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں جن 5 دنوں کا روزہ حرام قرار دیا ہے ان میں سے 4 دن اس مہینے میں ہیں۔ نمبر 8، لیالی عشرہ کی فضیلت، یعنی اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کی خاص فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس آیت کریمہ میں ائمہ مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ حدیث شریف میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے، اور اس رات میں ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ نمبر 9، بال اور ناخن نہ کٹوانا، یعنی جن افراد نے قربانی کرنی ہو ان کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی ذبح ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشے، یعنی نہ کاٹے۔ نمبر 10، معاصی یعنی گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا۔ چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں ظلم اور گناہ سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔